اسلام سے پہلے عرب کی زندگی مکمل تفصیل۔ دور جاہلیت۔ اسلام سے پہلے عرب میں جہالت، گمراہی اور اخلاقی پستی کا دور تھا جسے قرآن اور حدیث میں جاہلیت کا زمانہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان انسانیت بھول چکا تھا، ظلم، نا انصافی اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اس وقت نہ کوئی قانون تھا، نہ رحم، نہ ہمدردی اور نہ انصاف۔ کہا دیا ہے، یہ وہ دور تھا جب انسان انسانیت بھول چکا تھا، ظلم، نا انصافی اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اس وقت نہ کوئی قانون تھا، نہ رحم، نہ ہمدردی اور نہ انصاف۔ مذہبی حالات، شرک اور بت پرستی۔ عرب میں ہر قبیلے نے اپنا ایک خاص بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ بتوں سے مراد صرف پوجا نہیں تھی بلکہ وہ ان سے بارش، اولاد، رزق، جنگ میں مدد مانگتے تھے۔ لات، منات، عزیہ جیسے بڑے بت عرب میں مشہور تھے۔ توہم پرستی۔ وہ لوگ فال نکالتے، ستاروں کی چالوں پر یقین رکھتے اور جانوروں کی حرکات سے شگون لیتے تھے۔ الو کا بولنا، بلی کا راستہ کاٹنا، سانپ کا نکل آنا، یہ سب نحوست کی نشانیاں سمجھی جاتی تھیں۔ جنات اور پریوں کا خوف عام تھا اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی جاتی تھیں۔ آخرت کا انکار۔ اکثر عرب آخرت، قیامت، جنت، جہنم کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے کیا پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ سیکنڈ، معاشرتی حالات۔ عورت کا مقام۔ عورت کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہونے پر باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ بعض لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورت کو جائیداد یا وراثت کا حق نہیں تھا۔ کثرت ازدواج، ایک مرد کی کئی شادیاں عام تھی، بعض اوقات 10 سے بھی زیادہ بیویاں ہوتی تھی۔ خاندانی نظام۔ قبیلے کی عزت سب سے مقدم تھی۔ قبیلے کے لیے جان دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ اگر قبیلے کا ایک فرد قتل ہو جائے تو پورا قبیلہ دشمن قبیلے کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ قبائلی جنگیں سالوں چلتی رہتی۔ مثال، جنگ بواس، اوس اور خزرج کے بین۔ بسوس کی جنگ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان 40 سال تک جاری رہی۔ غلامی۔ غلاموں کو ذلت سے رکھا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا، ان سے جانوروں جیسا سلوک ہوتا۔ غلاموں کو کوڑے مارنا، بھوکا رکھنا، سخت کام کرانا معمولی بات تھی۔ حضرت بلال پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو ظلم ہوا وہ اس دور کی مثال ہے۔ سیاسی حالات۔ مرکزی حکومت کا فقدان۔ عرب میں کوئی بادشاہ یا حاکم نہیں تھا۔ ہر قبیلہ خود مختار ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کا سردار ہی اس کا بادشاہ ہوتا تھا، جو طاقت، دولت یا زبان کی بنا پر منتخب ہوتا۔ عدالتی نظام نہیں تھا، فیصلے قبائلی سردار کرتے تھے۔ ظلم و ناانصافی۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ خون بہا دیت کا رواج تھا، مگر وہ بھی صرف امیر کے لیے۔ غریب کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ انصاف صرف امیروں کے لیے مخصوص تھا۔ معاشی حالات۔ تجارت اور پیشے۔ عرب کا سب سے بڑا پیشہ تجارت تھا۔ قریش مکہ تجارت کے بڑے ماہر تھے۔ وہ شام اور یمن کے تجارتی قافلے بھیجتے تھے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی تجارت۔ معاشی بدعنوانی۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ بول کر مال بیچنا، دھوکہ دہی عام تھی۔ سود خوری کا رواج عام تھا۔ امیر امیر تر اور غریب مزید غریب ہوتا جاتا۔ زکوٰۃ، خیرات یا فلاحی نظام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ادبی اور ثقافتی حالات۔ شاعری عرب کی پہچان تھی۔ ہر قبیلے میں شاعر ہوتا جسے فخر کی علامت سمجھا جاتا۔ جنگ، عشق، قبیلہ، غیرت، عورت، شراب جیسے موضوعات پر اشعار کہے جاتے۔ سب و معلقات، 7 مشہور قصائد جو خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے۔ قصہ گوئی، ساگو، کہانی سنانے والے، عشقیہ داستانوں، پریوں، جنات کی کہانیاں سناتے۔ ان کہانیوں میں حقیقت کم اور خیالات زیادہ ہوتے۔ 39 اخلاقی حالات۔ بے حیائی اور فحاشی۔ پخبخ خانے، فاحشہ عورتوں کے گھر مکہ اور طائف میں عام تھے۔ پہش شاری اور کھلم کھلا زنا فخر سمجھا جاتا۔ نکاح کے کئی غیر فطری طریقے تھے، جن میں نکاح استبزا، نکاح بدل شامل تھے۔ شراب اور جوا۔ شراب کا استعمال بہت زیادہ تھا، اسے مہمانی کی شان سمجھا جاتا۔ جوا کھیلنا، اونٹ داؤ پر لگانا، قمار بازی عام تھی۔ قرآن نے بعد میں ان سب چیزوں کو سختی سے حرام قرار دیا۔ نتیجہ، اسلام کا انقلابی پیغام۔ جب معاشرہ تباہی کے دہانے پر تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو توحید کی دعوت دی، عورت کو عزت دی، عدل و انصاف قائم کیا، غلامی کے خلاف آواز اٹھائی،
علم، ادب، صفائی اور اخلاق سکھایا، اور صرف 23 سال میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہی عرب جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا دنیا کا رہنما بن گیا۔ مشہور جنگ بسوس، وار آف بسوس۔ پس منظر: یہ جنگ دو مشہور قبائل بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ ایک اونٹنی بنی۔ ایک عورت بسوس کی اونٹنی کو کسی نے قتل کر دیا تو بسوس نے قبیلے کو بھڑکایا کہ ہماری بے عزتی ہوئی۔ اس پر 40 سال تک دونوں قبیلے لڑتے رہے، ہزاروں لوگ مارے صرف ایک اونٹنی کی وجہ سے۔ پیغام: یہ واقعہ عربوں کی غیرت، انا اور انتقام کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ معمولی بات پر نسلوں تک دشمنی رکھنا ان کی فطرت تھی۔ 2. مشہور شخصیت امرؤ القیس۔ امرؤ القیس جاہلی دور کا سب سے مشہور شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کے اشعار 7 معلقات میں شامل ہے جو خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے۔ اس کے اشعار میں عشق، جنگ، عورت، گھوڑے اور شراب کا ذکر عام ہے۔ ایک مشہور شعر: قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلے، آؤ ہم محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں روئیں۔ انجام: وہ اپنی فحش شاعری، شراب اور عشق کی زندگی کے باعث بدنام بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے شعراء کے بارے میں فرمایا: شعراء گمراہوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ 3. قریش مکہ کا تجارتی سفر۔ تفصیل: قریش قبیلہ، خاص طور پر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور والد کا تعلق بھی تجارت سے تھا۔ قریش سال میں 2 بڑے تجارتی سفر کرتے، سردیوں میں شام کی طرف رحلت الصیف، تعلق بھی تجارت سے تھا۔ قریش سال میں 2 بڑے تجارتی سفر کرتے، سردیوں میں یمن کی طرف رحلت الشتاء، گرمیوں میں شام کی طرف رحلت الصیف۔ تجارت کا سامان: عرب سے چمڑا، کھجور، خوشبو اور مکہ کی خاص اشیاء لے کر جاتے، واپسی پر کپڑا، اناج، سونا، ہتھیار اور دیگر اشیاء لاتے۔ قرآن میں ذکر: لِإِیلاف قریش رحلت الشتاء والصیف۔ قریش کی تجارتی سہولتوں کو یاد کرو جو سردی اور گرمی کے سفر کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور بت پرستی۔ خانہ کعبہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ بنایا، مگر وقت کے ساتھ لوگ ابراہیمی دین سے ہٹ گئے اور بت پرست ہو گئے۔ بتوں کا قبضہ: ہر قبیلہ اپنا بت لاتا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیتا۔ مشہور بت: ہبل قریش کا سب سے بڑا بت، لات طائف کا بت عورت کی شکل میں، منات۔ مدینہ کے قریب عبادت کا مقام عزیہ، نجران کے قریبی علاقے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت 360 بت توڑے۔ اگلے شعب: عورتوں کے خلاف ظلم، بیٹی کو زندہ دفن کرنا۔ وجہ: بیٹی کو معاشی بوجھ اور بے عزتی سمجھا جاتا۔ اگر کوئی قبیلہ جنگ میں ہار جائے اور ان کی عورتیں قید ہو جائیں تو اسے ذلت سمجھا جاتا، اس لیے پیدا ہوتے ہی بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ قرآن کی آیت: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا اس گناہ میں ماری گئی۔ اسلام سے پہلے روزمرہ زندگی، غیر روایتی اور اضافی تفصیل۔ 1. کھانے پینے کے طور طریقے۔ خوراک کا انحصار موسمی اور مقامی چیزوں پر ہوتا تھا۔ کھجور، دودھ، گوشت، اونٹ، بکری، بھیڑ۔ شہد، گھی، پنیر، مکئی۔ میٹھا بہت کم ہوتا، کھجور ہی سب سے بڑی مٹھاس تھی۔ اونٹ کا گوشت بڑی دعوتوں میں استعمال ہوتا۔ خون اور مردار گوشت بھی کچھ قبائل کھاتے تھے۔ شراب نوشی عام تھی، یہ ہر تقریب کا حصہ تھی، خاص کر شراب نبیذ۔ اب 2. رہائش اور گھر۔ زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے تھے، خاص طور پر بدو نومیڈز۔ شہروں میں لوگ مٹی، پتھر یا کھجور کے تنوں سے بنے چھوٹے گھر بناتے۔ بیت الخلاء کا کوئی خاص نظام نہیں تھا۔ گھروں میں پانی کے انتظام کے لیے کنویں کھودے جاتے تھے۔ ایئر کولنگ یا وینٹیلیشن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گرمی میں سایہ دار چٹانوں تلے بیٹھنا عام تھا۔ 3. لباس اور ظاہری حالت۔ مرد ایک چادر یا ازار اور اوپر ایک ردا، عموماً ننگے سر یا کپڑا لپیٹ کر رکھتے۔ داڑھی رکھنا عزت کی علامت تھی۔ عورت لمبے کپڑے پہنتی مگر پردہ نہیں تھا۔ سماجی طور: امیر عورتیں خاص طور پر گلاب، عنبر اور مشک کی خوشبو لگاتی تھیں۔ 4. طب و علاج۔ زیادہ تر علاج جڑی بوٹیوں، اونٹ کے پیشاب، شہد، تیل اور دعاؤں سے کیا جاتا تھا۔ علاج کے کچھ روایتی طریقے: دھونی دینا، دھوئے سے بیماری کا علاج۔ نکاحت کے لیے کھجور اور دودھ، زخم پر نمک، مٹی، راکھ لگانا۔ جادو اور جھاڑ پھونک سے بھی علاج کا عقیدہ عام تھا۔ کاہن اور عامل بھی ڈاکٹر جیسے سمجھے جاتے۔ 12. سال، مہینے اور وقت کا حساب۔ قمری مہینے چاند کی بنیاد پر رائج تھے، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ۔ سال کا حساب موسمی تجارت یا کسی بڑے واقعہ مثلاً عام الفیل۔
سے لگایا جاتا ہفتے کا تصور کمزور تھا، زیادہ تر چاند کے دن اہم سمجھے جاتے تھے۔ چیپٹر 6 تہوار، میلوں، رسمیں۔ عید کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر قبائل اپنے دیوتاؤں کے لیے میلوں کا اہتمام کرتے۔ بتوں کی سالگرہ یا عرس جیسا جشن منایا جاتا۔ شادیوں، فتح کی خوشی، بچے کی پیدائش یا قربانی کے موقع پر ڈھول باجے، رقص، شاعری کا اہتمام کیا جاتا۔ عورتیں دائرہ بنا کر نغمے گاتی تھیں جسے ہدی کہا جاتا۔ 7 بچوں کی تربیت اور کھیل۔ بچوں کی تیر اندازی، گھڑ سواری، اونٹ دوڑ، شمشیر زنی سکھائی جاتی۔ تعلیم عام نہیں تھی مگر زبان و بیان بہت اہم تھا۔ لڑکوں کو قبیلے کی غیرت، جنگی مہارت اور مہمان نوازی سکھائی جاتی۔ لڑکیوں کو خدمت، کپڑے سینا، پانی بھرنا، مہمانداری سکھائی جاتی۔ 8 دعائیں، توہمات اور جادو۔ کسی کام سے پہلے فال نکالنا ضروری سمجھا جاتا۔ قسم کھا کر فیصلہ لینا یا تیروں سے قسمت معلوم کرنا رواج تھا۔ جنات اور شیاطین کا عقیدہ بہت مضبوط تھا۔ شگون اور نحوست کے تصور میں بلی راستہ کاٹے پورا شگون، الو بولے موت کی نشانی۔ جادوگرنی اور کاہن کو بڑی عزت دی جاتی۔ 9 سفر اور ذرائع آمد و رفت۔ اونٹ، گھوڑے، خچر اور پیدل سفر عام تھا۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا، سفر کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ۔ قافلوں کی شکل لے سفر ہوتا، رات کو ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے۔